آپ سب خواتین حضرات کا شکریہ. آج کی پریس کانفرنس بھی اسی میڈیا بریفنگ کے تسلسل کا ایک حصہ ہے جو سیلاب کی صورتحال کے بعد حکومت پختونخوا کے مختلف وزراء وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اور وہ اسی سلسلے میں جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، بنیادی مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو جو بھی سچویشن اس وقت گراؤنڈ پہ ہے، جو حالات ہیں، اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے، پی ڈی ایم اے کی طرف سے، ریسکیو 1122 کی طرف سے، ضلعی انتظامیہ، پولیس اور جتنے بھی متعلقہ سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو بریف کریں. تو آج بھی اسی سلسلے میں آپ کو تکلیف دی ہے. میرے ساتھ جیسے کہ اب آپ جانتے ہیں، یہ جانے پہچانے لوگ ہیں، ان کے چہرے شناسہ ہیں. اسفندیار پھٹک صاحب ڈی جی پی ڈی ایم اے، اور طیب عبداللہ صاحب جو ڈی جی ریسکیو 1122 ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس وقت کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کیجولٹیز کے حوالے سے، اور جو اس وقت اقدامات حکومت کر رہی ان کا مختصر تعارف کرائیں، اور اس کے بعد ڈی جی ریسکیو 1122 اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو بریفلی جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس وقت جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس جو ڈیتھ ٹول ہے، جو جن افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ جو ڈسٹرکٹ سے کنفرمڈ ہیں وہ ہیں 393، جس میں 300 کے قریب جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں، 53 جو ہیں اس میں فیمیل ہیں، جبکہ 40 جو ہیں اس میں بچے شامل ہیں. انجرڈ کی تعداد جو ہے اس وقت وہ 190 ہے، جس میں 145 مرد حضرات، 27 فیمیل اور 18 بچے شامل ہیں. اس کے علاوہ جو ہاؤسز کا انیشیل جو اسیسمنٹ ہوئی ہے، اور جو سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز ہیں کہ آپ جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کریں، تو ڈیمیج ہاؤسز کا جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ 1711 ہے، جس میں 425 جو ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہیں، جبکہ 1268 کو جزوی نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 266 اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ جانوروں کی یا مویشیوں کے بارے میں سر رپورٹ یہ ہے کہ 5629 مویشی جو ہیں اس تمام ایپیسوڈ میں ان ہلاک ہوئے ہیں. یہ چونکہ سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز یہ ہیں کہ آپ جلد سے جلد کمپنسیشن شروع کریں. ہم نے 2 دن پہلے، بلکہ پیر کے دن سے ہی ڈی سی صاحبان نے جو ڈیتھ کمپنسیشن اور انجرڈ کمپنسیشن ہے وہ شروع کر دی ہیں. آپ کی توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کل کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں جو ہمارے ایگزسٹنگ ریٹس ہیں جتنی بھی کمپنسیشنز کے، اس میں اضافہ کیا گیا ہے. تو جو پہلے ڈیتھ کمپنسیشن ہوا کرتی تھی وہ 10 لاکھ روپے تھی، جس کو بڑھا کے سی ایم صاحب نے 20 لاکھ روپے کر دیا ہے. جبکہ انجرڈ کی جو ہے وہ پہلے ہوا کرتی تھی 3 لاکھ روپے اور 50,000 روپے، 2 کیٹیگریز تھی. اب اس کو یکساں کر کے 5 لاکھ روپے اس جو سیلاب زدگان ہیں ان کو، جہاں پہ زخمی ہوئے ہیں ان کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. ہاؤسز ڈیمیجز کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. پہلے 5 لاکھ پوری پر ڈیمیج ہاؤس کو ملتا تھا، اور 1,50,000 روپے جو ہے وہ پارشلی ڈیمیج ہاؤس کو ملتا تھا. تو اب اس کو بڑھا کے 10 لاکھ روپے اور 3 لاکھ روپے کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سی ایم صاحب نے اور پروونشل گورنمنٹ نے، چونکہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ لوگ ابھی ڈسٹریس میں ہیں، ٹراما میں ہیں، تو سی ایم صاحب نے تمام سیلاب زدگان جو ہیں ان کو 15,000 روپے کا ایک فوڈ پیکیج اناؤنس کیا ہے، کہ جو کہ ان کو ڈیجیٹلی ملنا انشاءاللہ باجوڑ کے متاثرین کو آج سے ملنا شروع ہو جائے گا. اور ہم نے جی ایس کیش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پی ڈی ایم اے نے، تو پیر کے دن سے انشاءاللہ باقی تمام صوبے کے جتنے بھی متاثرین ہیں، سیلاب متاثرین، ان کو ان کے اکاؤنٹ میں 15,000 روپے ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر میں بات کروں فنڈز کی، تو اس وقت پی ڈی ایم اے کو تقریباً 2.4 ارب روپے جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہیں، جس میں سے ہم نے 1390 ملین روپے، جس میں سب سے بڑا حصہ 70 کروڑ روپے بنیر کو گیا ہے، ہم نے ڈسٹرکٹس کو دیے ہیں. جبکہ 200 ملین جو کہ 20 کروڑ روپے بنتے ہیں، ہم نے جے ایس کیش کو دیے ہیں تاکہ وہ فوڈ پیکیجز کے
जो माली वो आ रहे हैं वो वहाँ से पेमेंट कर सकें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मानसून सीज़न शुरू होता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग करती है और ये प्लानिंग फरवरी से शुरू हो जाती है, जिसमें अपने स्टॉक टेक करते हैं। तो हमने चूँकि सीएम साहब जब भी रिलीफ की बात आती है और डिज़ास्टर्स की बात आती है तो फंड्स देने में वो कोई बड़ी फराखदिली का सबूत देते हैं। तो जो हमें फंड्स मिले थे तो हमने जून के महीने में ही तमाम डिस्ट्रिक्ट को, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बशमूल मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, उसको हमने तकरीबन 134 ट्रक सामान जून के पहले हफ्ते में ही मानसून से निपटने के लिए दे दिया था। उसके अलावा अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है 15 अगस्त का, उसके बाद हमने 118 ट्रक का और रिलीफ सामान जो है इन डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया है। तो इस वक्त तकरीबन 302 ट्रक का सामान जो है रिलीफ गुड्स वो हमने डिस्ट्रिक्ट्स को पहुंचा दिए हैं, जबकि हमारा वेयर हाउस जो है वो इस वक्त भी अपनी फुल कैपेसिटी पे है। हमने प्रोक्योरमेंट कर दी हैं और हम अगर खुदा ना खास्ता अगर फिर कोई हादसा इस सूरत में होता है तो हम बिल्कुल पीडीएमए जो है वो तैयार है। हम सीएम साहब रोज़ाना हमारे साथ मीटिंग करते हैं और उनकी तरफ से डायरेक्शन आते हैं और वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उनकी तरफ से मेरे ख्याल में ये इस सूबे की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि हादसा होने के 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो तमाम कंपनसेशन अमाउंट जो है वो मिलना शुरू हो गई है मुतासिरीन को। सबसे पहले जी मैं आपको 14 अगस्त से लेके अभी तक जो हमारी रेस्क्यू के फिगर्स है वो दूंगा। अभी तक टोटल हमारे जो विक्टिम्स हैं, जो लोग मुतासिर हुए हैं, वो 5,690 थे और जो इसमें हमने अल्लाह के अमर से ज़िंदा बचाए हैं वो 5,255 हैं। इसी तरह जो जसद खाकी हमने रिकवर किए हैं वो जिस तरह फंजार साहब ने बताया तकरीबन 393 हैं। जो इंजर्ड हमने ट्रीट किए या उनको ट्रीट करके हस्पतालों को भिजवाया फ़र्स्ट एड दे के, वो 737 हैं। और जो अभी तक लोगों की लोकल्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिसिंग लोग हैं वो सिर्फ अब 15 रह गए हैं। दूसरी बात मैं ये इस पर एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि जो स्पेशली बुनेर का इंसिडेंट था, तो ये कहना गलत ना होगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ का सबसे इस तरह बड़ा सानिया था कि एक ही दिन फौरी तौर पे और बहुत वाइड स्प्रेड डैमेज इसमें हुआ। और जिस तरह फंजार साहब ने बताया तकरीबन सिर्फ बुनेर में 235 जो हैं जानें जो हैं वो खालिक हकीक़त से जा मिली। तो इसके लिए हमने ये जहाँ एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि हमने अपनी रिसोर्सेज से तकरीबन 6 दिन की अल्हम्दुलिल्लाह अंदर इसके अंदर जितनी भी रेस्क्यू की रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने सब पूरी की। सवाबी में जो है वो तो ऑपरेशन भी पूरा हो चुका है, बुनेर में अभी भी जारी है। इसमें ज़िंदा लोगों को बचाना, इंजर्ड को ट्रीट करना, जो डेड बॉडीज़ हैं इनको रिकवर करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा सानिया जो था। अगर सबसे बड़ा नहीं था तो जितने बड़े साने हैं हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में, उनमें से ये यकीनन शामिल था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने रिसोर्सेज से इसको 6-7 दिन में कवर किया। दूसरी चीज़ यह है कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए, सानहा जितना बड़ा था उसको देखते हुए, हमने रेस्क्यू 1122 की जो लीगल मैंडेट है उससे हट के भी काम किया। जिस तरह हमने मेडिकल कैंप्स लगाए और उन मेडिकल कैंप्स में भी हमने हज़ारों लोगों को जिनको इंजरीज़ थी उनको ट्रीट किया। इसके अलावा हमें ये भी देखा कि वहाँ बुनेर में स्पेशली, क्योंकि एक एक घर में बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए, ऐसे घर भी थे जहाँ तमाम लोग जो हैं वो शहीद हो गए। तो वहाँ जो एक साइकेट्रिक टर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो उसके भी बहुत पेशेंट थे। तो वो मैंने बैरिस्टर सैफ साहब से रिक्वेस्ट की है, तो वो इंशाल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट की एक साइकेट्रिस्ट की टीम जो है बहुत जल्द वहाँ भिजवा दी जाएगी। उसकी आपको तफसील जो है बैरिस्टर सैफ साहब दे देंगे। एक जो आवाम की समझाने के लिए एक चीज़ है कि जहाँ भी हम वहाँ पहुँचे, जैसे सवाबी में पहुँचे या बुनेर में पहुँचे, तो वहाँ लोग ये डिमांड करते थे कि फ़ौरी तौर पर यहाँ हैवी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए ताकि मलबा हटा दिया जाए।
تو یہ سمجھانا ضروری ہے. اور کچھ لوگ ہمیں یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ آپ ہاتھوں سے اور بیلچوں سے کیوں کھدائی کر رہے ہیں. یہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ ہمارا پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو ریکور کر سکیں. اگر جاتے ہی آپ نے ہیوی مشینری جس طرح بکٹ ڈوزر ہیں، پاور شولز ہیں یا ایکسکیویٹرز کا استعمال شروع کر دیا تو پھر زندہ لوگوں کے بچنے کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے. اس میں ہم نے 2 دن کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے بچے لوگ وہ بھی ریکور کیے ہیں. تو اس لیے ہم نے ہیوی مشینری کا استعمال جو ہے تھوڑا سا موقوف کیا. ہیوی مشینری ہر جگہ موجود تھی مگر استعمال کو اس لیے موقوف کیا تاکہ زندہ لوگوں کو بچایا جا سکے. اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو فگرز میں نے آپ کو دیں یہ 13 اضلاع کی ہیں جو صرف فلڈ ریلیٹڈ یا کلاؤڈ برسٹ ریلیٹڈ یا لینڈ سلائڈ ریلیٹڈ وہ ہیں ریسکیوز ہیں. اس کے علاوہ بھی ریسکیو 1122 ابھی بھی ان حالات میں بھی کالز کو رسپونڈ کر رہا ہے. ان فلڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے علاوہ 14 اگست سے لے کے ابھی تک ہم نے تقریباً 1,16,338 کالز ریسیو کی ہیں اور اسی طرح اس میں سے 4,096 ایمرجنسیز کو رسپونڈ کیا ہے جس میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، میڈیکل ایمرجنسیز ہیں، فائر ایمرجنسیز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کل پشاور میں 2 میجر فائرز ہوئی ہیں، ایک ZRKF فیکٹری میں اور ایک جو ہے رنگ روڈ پر. تو وہ بھی ہم کور کر رہے ہیں. اس طرح وائلنٹ انجریز جو ہیں، اسی طرح بلڈنگ کلیپس ہو گئے اور ریکوریز ہو گئے، بام بلاسٹ بھی ہیں اور اس میں بھی اللہ کے فضل سے ہم نے 5,555 لوگوں کو زندہ ریسکیو کیا ہے. یہ 5,555 ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں 5,255 کہ جو ہم نے صرف فلڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں اللہ کے فضل سے سیو کیے ہیں. تھینک یو. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی بس انہوں نے طیب عبداللہ صاحب نے جو بات کی ریگارڈنگ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی بات کوئی بھی اس طرح ہنگامی صورتحال میں لوگوں پر نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وزیر صحت صاحب تو اس وقت کافی ایکٹیولی اپنے محکمے کو انہوں نے موبیلائز کیا ہوا ہے. میڈیکل کیمپس بھی لگ رہے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی وہاں ڈپیوٹ کیا گیا ہے، ادویات بھی وہاں پر موجود ہیں. لیکن یہ ایک نئی چیز جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس سلسلے میں بھی ہم اقدامات کریں کیونکہ نفسیاتی اثرات جن کی تمام فیملی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں یا جو اس کا نقصان ہے یا اچانک یہ حادثہ جو ہوا اس کے نفسیاتی اثرات کا مقابلہ بھی کرنے کے لیے انشاءاللہ اور علاج کرنے کے لیے بھی ہم ماہرین نفسیات کو بھی سائیکیٹرسٹ کو خاص طور پہ وہاں پہ ڈپیوٹ کریں گے انشاءاللہ.